یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکیں اور اس شیئرنگ کے نتیجے میں جو ہمارا کام ہے وہ بہتر ہو. یقیناً میں بھی آپ لوگوں سے سیکھ کر جاؤں گا تو اپنے اخبار کے اندر کچھ مزید بہتری لانے کی کوشش کروں گا. ابھی چند دن پہلے یہاں پر ایک سیشن ہوا, بہت اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی. اس میں چند لوگوں نے گفتگو کی, چند لوگ خاموش رہے. میری خواہش ہے کہ آج آپ تمام حضرات جو آپ کے خیالات ہیں اس کو ذرا کھل کر شیئر کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کہاں لیک کر رہی ہے اور کہاں پر ہمیں ضرورت ہے امپروومنٹ کی. پہلی بات جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ کہ اس موضوع میں سیکٹیرین نیریٹو کی جب ہم بات کرتے ہیں رائٹنگز میں, وہ چاہے اخبار میں ہو چاہے وہ رسالوں میں ہو, تو یہ میرا موقف ہے, اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے, یہ اس کا حق ہے کہ کسی فرقے سے کسی مسلک سے اپنا تعارف کرانا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آج یہ بہت زیادہ زور دے کر بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جی بالکل مسلمان ہیں, سب مسلمان ہیں, لیکن مذہب میں جب تعبیرات میں تشریحات میں اختلاف ہوتا ہے تو نتیجتاً مختلف آراء پیدا ہوتی ہیں, مختلف رائے سامنے آتی ہیں اور کوئی کسی رائے کو بہتر جانتا ہے دوسری رائے سے. تو جب ہم ایک رائے کا مجموعہ تیار کرتے ہیں تو اس کو آسان بنانے کے لیے کوئی نام دے دیتے ہیں کہ یہ بریلوی ہیں, یہ دیوبندی ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ شیعہ ہیں یا دیگر کسی فرقے سے مسلک سے تعلق ہے. تو ایک بات تو بہت اہم ہے وہ لوگوں کو باور کرانے کی ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو فرقے سے آئیڈینٹیفائی کرا رہے ہیں یہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو شیعہ سنی کہہ رہا ہے تو وہ مسلمان تو ہے, لیکن جو اختلاف ہے رائے کا اس کو ظاہر کرنے کے لیے اگر میں سچ بول رہا ہوں تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں جھوٹ بولوں, بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے ایسے پریٹینڈ کرنے کی کوشش کروں کہ نہیں میں مسلمان ہوں, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ میں صرف مسلمان ہوں, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, یا تو اس کو پھر معلوم نہیں ہے کہ جو 1440 سال کے اندر اختلافات رہے ہیں نظریاتی طور پر وہ کیا ہے, یا پھر وہ اس ساری بحث سے دامن چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے, ابھی یہاں سے کوئی بتا رہا تھا کل کے سیشن کے حوالے سے کہ نفرت آمیز گفتگو. نفرت آمیز گفتگو کی بنیاد یہ ہے کہ جب میں یہ طے کر لوں کہ میری رائے, میرا نظریہ آپ کی رائے اور آپ کے نظریے سے افضل ہے, بہتر ہے, یا آپ کلی طور پر قطعی طور پر گمراہ ہیں اور میں کلی طور پر حق بجانب ہوں. یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم جس چیز کو درست مانتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں. اظہار کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن میرے خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں ہے, جو بھی فوقیت ہے وہ اللہ کے ہاں تمہاری تقویٰ کی بنیاد پر ہے. تو جو تقویٰ ہے, جو انسان کا عمل ہے, اس کی جو فضیلت ہے وہ اللہ کے ہاں ہے, وہ خدا کے ہاں ہے, وہ معاشرے میں نہیں ہے. مثلا مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہو, آپ تمام حضرات کے بہت بڑا مرتبہ ہے, اپنی اپنی فضیلت ہے. لیکن جب معاشرے کی سطح پر آپ کو دیکھا جائے گا تو آپ بھی ایک انسان کی سطح پہ ہی نظر آئیں گے. آپ کے لیے بھی وہی قانون ہوگا جو ایک ذمہ کے لیے ہوگا یا ایک ایسے شخص کے لیے ہوگا کہ جو عام مسلمان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ ہے اس میں برابری کی نظر آتی ہے, اس میں انسانوں کے ساتھ درجہ بندی اس طرح سے نظر نہیں آتی کہ میں اپنے آپ کو آپ پر فوقیت دوں, بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث ہے کہ مجھے دیگر انبیاء پر فوقیت نہ دو. یہ ساری تعلیمات ہیں, مطلب میں کوئی مذہبی تقریر نہیں کرنا چاہتا, آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ جو درس دے رہی ہے وہ درس ہمارے ہاں ہماری رائٹنگ سے, ہمارے نیریٹو سے غائب ہو رہا ہے. ہمارا نیریٹو انفارچونیٹلی کہتے ہیں کہ پرسیپشن از مور امپورٹنٹ دین ریئلٹی, کہ جو تصور ہوتا ہے کسی کے بارے میں وہ اس کی حقیقت سے زیادہ اہم ہوتا ہے. میں انگریزی میڈیا میں ہی کام کیا ہے ہمیشہ پچھلے 6 سال سے. میں جانتا ہوں کہ انگریزی میڈیا کے بارے میں پاکستان میں ایک تصور ہے.
ہمارے مذہبی حلقوں میں زیادہ ایک گہرا تصور ہے کہ انگریزی میڈیا کیسے کام کرتا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، یہ کس لائن کو ٹو کرتے ہیں. لیکن جب آپ میڈیا میں آ کے کام کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو تصور باہر قائم ہوا ہے وہ پوری طرح سے درست نہیں ہے. اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو غلط انٹرپریٹ ہو گئے ہیں. اسی طرح سے مذہبی اخباروں اور رسائل اور جرائد کے بارے میں بھی ایک تصور معاشرے میں قائم ہو گیا ہے. خاص طور پر جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں انگریزی میڈیا میں، اگر میں کسی ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ بھائی مثلاً اس مذہبی اخبار میں یا رسالے میں ایک خبر آئی ہے اور میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں یا اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میں سے مجھے کوئی بتائے کہ کیا کتنے چانسز ہیں کہ مجھے یہ اجازت ملے گی کہ میں کسی مذہبی اخبار کی خبر کو کوٹ کر سکوں، میں کسی مذہبی رسالے میں بات کو شائع جو ہوئی ہے اس کو ایسے بیان کر سکوں جیسے فیشن کی رپورٹ آتی ہے، جیسے کسی این جی او کی پریس ریلیز آتی ہے. کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اگر نہیں کر سکتا تو کیا وجوہات ہیں آپ کے ذہن میں؟ اس میں کوئی مجھ سے شیئر کرے تاکہ ہم اس کو ایک انٹریکٹیو سیشن بنائے، بجائے اس کے کہ میں بول کر آپ کو بور کروں اور آپ سے سنتے رہیں. پھر اس سے ایک نیگیٹیوٹی زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے پازیٹیوٹی سے. لیکن یہ ہے کہ رپورٹس تو باہر لکھی جاتی ہیں اور اب تو بہت زیادہ انٹرسٹ ہو گیا انگلش میڈیا کا، خاص طور پر مذہبی حلقوں پر، مدارس پر. اور پھر کچھ سیاست میں ایسا بھونچال آیا تحریک لبیک پاکستان کی وجہ سے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایک مذہبی جو سیاست تھی وہ اسپاٹ لائٹ میں آ گئی. ہاں اب آپ یہ اعتراض کریں کہ اس میں کتنا بائس کنٹینٹ تھا یا کتنا آبجیکٹو تھا، وہ ایک الگ معاملہ ہے. یہاں پر ایک بات کی گئی دائرے کار کی. اگر کوئی اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہے تو پہلے ہم ان سے سن لیتے ہیں. جی سوری، ریسرچ کی کمی ہوئی ہے بہت. اچھا آپ نے لینگویج کا کہا تھا، تو لینگویج میں یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اردو زبان میں لوگ یہاں پر سمجھتے ہی ہیں، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ کوالٹی آف کاپی یا کوالٹی آف رپورٹ ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے اگر لینگویج پر عبور نہ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو کہ کون سا لفظ صحیح کہاں پر استعمال کرنا ہے. مثلاً کل میں ایک خبر ایڈٹ کر رہا تھا، میرا ایک بہت اچھا سب ایڈیٹر ہے میری ٹیم میں، اس نے کیا کیا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ، انہوں نے ایک بات پولیس والوں کے حوالے سے کی تو انہوں نے لکھ دیا کہ انگریزی میں لکھا، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ الزام لگایا کہ پولیس ایسا کر رہی ہے. تو میں نے ان کو بلا کے کہا بھائی اخبار نہیں بند کروانا، چیف جسٹس الزام نہیں لگاتے. اب ویسے ساری بات آپ نے اچھی لکھی ہیں لیکن یہ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے الزام پولیس لگاتی ہے، الزام ادارے لگاتے ہیں، کوئی فوڈ سینٹر ہے وہ الزام لگائے گا، منسٹری آف کلائمیٹ الزام لگا دے گی، لیکن چیف جسٹس الزام نہیں لگاتا. چیف جسٹس کی بات کو کس طرح سے لکھنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. تو یہ لینگویج کا ایک معاملہ ہے. لیکن یہاں پر جو دو نقطے اٹھائے گئے ہیں یہ بڑے اہم بات ہے. پہلی بات یہ کہ دائرہ کار بہت تنگ ہو گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی آڈینس بہت وسیع ہے. میرے خیال سے جتنا زیادہ مذہبی رسائل کو، اخباروں کو پڑھا جاتا ہے اتنا زیادہ پاکستان میں کسی اخبار کو نہیں پڑھا جاتا. خاص طور پر انگریزی میڈیا تو ایک ویسے ہی بہت چھوٹی آبادی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ پڑھنے والوں میں پالیسی میکرز آ جاتے ہیں، وہ ڈیفنس کلفٹن اور ایک سرٹین ایریاز کے ساتھ ساتھ جو ملک چلانے والے احباب ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ہماری افواج ہیں، جو ہمارے بیوروکریسی ہے، وہ لوگ پڑھتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کی آڈینس اتنی بڑی ہے، بہت بڑی تعداد کے لوگ پڑھتے ہیں، فری رسالے بٹ رہے ہوتے ہیں. کون یہاں پر اخبار فری بانٹتا ہے؟ اور لوگ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. میں نے خود ایک مدرسے سے حفظ کیا ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں، شاہد ہوں کہ مذہبی لوگوں میں بہت زیادہ پڑھنے کا رجحان ہوتا ہے. آج کل ایک بڑا معاملہ یہ ہے، میں نے پچھلے سیشن میں بھی کہا تھا کہ جو ہمارا ادبی سرکل ہے، جو شاعر اور ادیب لوگ ہیں، انہوں نے پڑھنا کم کر دیا ہے. ہمارے جو مارکسسٹ حضرات تھے، جو کامریڈ بھائی ہمارے، جو میں نے سنا بچپن سے اور کچھ لوگوں کو آئیڈیلائز کیا، دیکھا بھی، لیکن جو اب کی نسل آئی، اب کی پود آئی، وہاں سے بھی کتابیں ختم ہو گئی. ایسی صورتحال میں کہ جب کوئی نہیں پڑھ رہا، ایک طبقہ ہے جو ابھی بھی کتاب لے کے بیٹھا ہے، ایک طبقہ ہے جو ابھی بھی رسالہ پڑھ رہا ہے، ریلیجیسلی پڑھ رہا ہے، ایک طبقہ ہے جو ابھی بھی اخبارات دیکھ رہا ہے، تو وہ طبقہ سب سے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ ہے. لیکن مسئلہ وہ پیدا ہو گیا جو یہاں سے کہا گیا کہ موضوعات کا دائرہ بہت تنگ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، کہ سونے پہ سہاگا یہ
کہ جو ریسرچ کا معاملہ ہے وہ بہت ناقص ہے. ہمارے یہاں مین اسٹریم میڈیا میں تو ایک معاملہ یہ ہے کہ جو کارپوریٹ میڈیا ہو گیا ہے, یہاں پر مفادات کی جنگ ہے, یہاں پر آپ کو ریونیو جنریٹ کرنا ہے, یہاں پر اب تو صورتحال یہ ہے کہ سیدھی سادی خبر کو ٹیڑھا میڑھا کر کے ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو کلک کریں. کلک بیٹنگ کا سارا معاملہ ہے. ہم لوگ دیکھ کے حیران جاتے ہیں کہ یار رات کو خبر کیا لگائی تھی, صبح کیا بن گئی ہے ویب سائٹ پہ جا کے. آپ لوگوں کے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اتنا زیادہ معاملہ کمرشلائزیشن کا نہیں ہے, لیکن دوسرا پریشر یہ ہے کہ جو نظریہ ہے, جو گروہ ہے, جو پڑھ رہا ہے, جو آپ کی ٹارگیٹڈ آڈینس ہے, وہ ایک جگہ سے ہلنا نہیں چاہتی. یہ مثلاً ایسے ہی ہے کہ میں بہت سارے مساجد میں جمعے پڑھتا ہوں, یہ میری عادت کافی عرصے سے ہے, تاکہ معلوم ہو کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور پھر نئی نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں. لیکن کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی تقریر سال ہر سال ہو رہی ہوتی ہے. مثلاً یہ کہ ہم سنتے سنتے سمجھ آ جاتی ہے کہ اگلا جملہ کیا ہوگا, اگلی بات کیا ہوگی, اگلی دلیل کیا ہوگی اور اگلا اینڈ کیا ہوگا, کنکلوژن کیا ہوگا. تو اگر رسالوں کی شکل بھی وہی ممبر کے خطبوں جیسی ہو جائے, یا ایک درس جیسی ہو جائے, یا ایک محض ایک کتاب جیسی ہو جائے کہ جو بار بار پڑھائی جائے اور بار بار لوگ اس کو سنتے رہیں, مائک بند ہو گیا, تو یہ بہت بہت بڑا فقدان ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس وقت سب سے زیادہ اہم کام کیا ہو سکتا ہے کہ جو کانٹینٹ کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں, مذہبی رسالوں کو کرتا ہے, جس سے ایک تو یہ کہ پرسیپشن بہتر ہو. پرسیپشن مطلب تصور, کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ بھائی مذہبی اخبار بائس ہوتے ہیں, میں نے طے کر لیا ہے کہ جو مذہبی جرائد میں کنٹینٹ آتا ہے وہ فرقہ وارانہ فساد کو بڑھاتا ہے. میں نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ جب میں مذہبی اخبار یا رسالہ اٹھاؤں گا تو اب جو لفظ میں پڑھوں گا, جو میں مضمون پڑھوں گا, وہ اسی نیریٹو کو سپورٹ کرے گا, وہ انہی نظریات کو سپورٹ کرے گا. کہ جو رسالہ کرے کہ صوفی رسالہ ہے تو مجھے خانقاہ پہ کنٹینٹ ملے گا, اگر یہ رسالہ دوسری جانب سے آ رہا ہے تو مجھے جہاد کی باتیں ملیں گی. تو ایسی صورتحال میں مجھے اپنے رسالے, اپنے کنٹینٹ, اپنے اخبار کا پرسیپشن, اس کی تصور کو امپروو کروانے کے لیے, اس کی کریڈیبلٹی کو, اس کی ایکسیپٹیبلٹی کو بڑھانے کے لیے اپنے کنٹینٹ میں سب سے پہلے کیا کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پر کبھی آپ لوگوں نے غور کیا, کچھ تجاویز آپ کے ذہن میں ہیں؟ بالکل صحیح کہا, وہ جان نے کہا تھا, جان ایلیا نے, حادثہ بس یہی تو ہے, اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. تو یہ بہت بڑا حادثہ ہے, اور یہ خالی حادثہ صحافت کی میدان میں نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. اس حوالے سے تو ایک کام بہت ضروری ہے جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, کہ دیکھیں ایک بات ذہن میں یہ مغرب نے بٹھا لی ہے, اور جو مغرب سے اپنے نظریات کا حصول کرتے ہیں, جس کو آپ یہاں پر ایک ایلیٹ کلاس کہہ رہے ہیں, یا جس کو آپ مغرب زدہ لوگ کہتے ہیں, کہ مذہبی رسالوں میں, مذہبی اخباروں میں انسانیت کی بات نہیں ہوتی, ہیومنزم پہ بات نہیں ہوتی. مثلاً مائنورٹیز کا کسی کو درد نہیں یہاں پر محسوس ہوگا, خواتین کے حقوق صرف انگریزی میڈیا کے لیے, مین اسٹریم میڈیا کے لیے رہ گئے ہیں. بہت ساری مذہبی مائنورٹیز ہیں یہاں پر کہ جن کے مسائل ہیں. کچھ تو ایسی ہیں کہ جو باقاعدہ پرسیکیوٹڈ کمیونٹیز ہیں, کہ اگر ہم ان کا نام لیں تو ہم اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈال دیں گے. تو جو مذہبی عقیدے ہیں, مذہبی نظریات ہیں, وہ تو ہمارے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں کہ بھائی یہ تو بات کر رہے ہیں بالکل اسلام کے عین خلاف ہے, لیکن اس کے باوجود میں ایک صحافی ہوں. میرا جو رتبہ ہے اور جو میرا پیشہ ہے وہ مجھے ایک عام انسان سے اس طرح جدا کرتا ہے کہ میں اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو, اپنے نظریات کو, اپنے خیالات کو مستقل طور پر اپنے کام میں شامل نہیں کر سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے نظریات کہیں نہ کہیں واضح نہ ہو, یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. لیکن آبجیکٹیوٹی یعنی معروضی صحافت کہتے ہی اسی کو ہے کہ میں اپنی رپورٹ میں سے اپنے آپ کو چھپا لوں. مثلا میں نے ایک دفعہ ایم کیو ایم پر یہاں پر ایک رپورٹ کی بہت طویل, حالانکہ ہمارا ایک بڑا معاملہ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, کراچی میں بہت ساری خرابیوں میں جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی اس کا ہاتھ تھا. لیکن جب میں نے وہ رپورٹ کی تو آئی میڈ اٹ شیور کہ جو میرے اپنے نظریات اس جماعت کے بارے میں ہیں وہ نظر نہ آئے. کیوں؟ یہ صحافی ہونے کا ایک آپ پر ذمہ داری بنتی ہے. مذہبی اخبارات کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ جس نقطۂ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں آپ کیا کچھ نظر ہی نہیں آتا. مثلاً پچھلے سیشن میں ایک بات ہوئی کہ ڈاکٹر لطف ہے جنہوں نے یہاں پر ایک بے لوث خدمت کی لوگوں کی, اور ایسے کوڑ کے مریضوں کی تیمارداری کی کہ یقیناً ہم جیسے لوگ بھی اللہ کی پناہ مانگ کے وہاں سے رستہ بدل لیں.
باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں, 5 وقت کے نمازی ہیں, فجر پڑھ کے سوتا ہوں میں, مجھے اثر کی قضا ہونے کی بھی فکر ہوتی ہے, لیکن میں وہ کام نہیں کر سکا جو ڈاکٹر لطفاؤں نے کیا ہے. تو کیا ان کا یہ حق نہیں تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا یا جب ان کا بالکل بیماری کا معاملہ تھا, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہ دیں, نہ ان کو کوئی جہنم میں ڈالیں, کیونکہ آپ کا میرا کام نہیں تو اللہ کا کام ہے. لیکن ان پر اگر کانٹینٹ نہیں آ رہا اور سارا کا سارا کانٹینٹ انگلش میڈیا سے آ رہا ہے, مین اسٹریم میڈیا سے آ رہا ہے, تو دین دیر از اے پرابلم. اگر عبدالستار ایدھی پر مستقل ہدف تنقید بنا کے رکھا ہوا ہے, ان کو اچھی بری چیزیں سب میں ہوتی ہیں, لیکن اگر ایک پورے طبقے کو ایک ایسے انسان میں کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آ رہی کہ جس کا دنیا تعریف کر رہی ہے اور دنیا میں ان کو بہت پذیرائی حاصل کر رہی ہو رہی ہے, تو پھر تو کوئی مسئلہ ہے نا. تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے بہتر, کیونکہ آپ کو تھوڑی سی سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا, کہ ایسے لوگ کہ جو معاشرے میں بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ میرے فرقے سے نہیں ہیں, چونکہ وہ میرے مسلک سے نہیں ہے, تو مجھے ان کی کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی. یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کیا یہ تو ہماری مذہبی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے؟ اس میں چاہوں گا آپ لوگ گفتگو کریں. جی کا نام لیا تو اس میں میری تھوڑی سی صحافتی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر کچھ مسائل ہیں وہاں پر بہت چیزیں اچھی بھی ہیں, میں ذاتی طور پر لوگوں کو جانتا ہوں, لوگ بڑے کچھ بھی. ہاں مجھے تو ان سے ملنے بھی نہیں دیا کہ وہ سر کون سے تھے, بچہ تو نام لے نہیں سکتا تھا. اچھا, اس پہ ہم کانٹینٹ کی طرف واپس آئے نا, کہ میں نے جو سوال تھا کہ جو ڈاکٹر لطفاؤں ہیں یا عبدالستار ایدھی ہیں, تھوڑا سا وسیع کر لوں پھر آپ ضرور اس پہ کلام کیجیے گا. کہ مثلا میرا ایک سنی اخبار ہے, اور مطلب میں سنی اخبار تو نہیں ہوتا, میں چلانے والے سنی ہیں اور رسالہ شائع کرنے والے اہل سنت سے ہیں, تو کیا مجھے کبھی اس میں شیعہ حضرات کے مسائل پہ کوئی فیچر نظر آئے گا کہ مثلا کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, کسی کے امام بارگاہ پر حملہ ہو گیا, تو ایسی باتیں انسانی بنیادوں پر مجھے نظر آئیں گی کیا؟ جی دیکھیے, مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تشدد پر جب آپ بات کرتے ہیں تو یقیناً اس کو سمجھا جاتا ہے, لیکن اگر اب اس طرح کی بات ہوگی کہ بھائی یہ گیم کھیلنے سے طلاقیں بڑھیں گی, تو ہوتا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے نا وہ اس کو ایک کامیڈی کی طرح دیتا ہے. مثلا ابھی ایران کے ایک بہت مشہور عالم دین نے یہ کہہ دیا کہ کرونا وائرس کی ویکسین لگانے سے لوگ ہم جنس پرست ہو رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو میڈیا میں بیٹھا ہے اس کو ٹریفک چاہیے آن لائن, اس کی مجبوری ہے کہ بھائی اس پر ایک بندہ چیخ رہا ہے کہ ہمارے نمبرز کم ہو رہے ہیں, نمبرز کم ہوں گے تو ہمارے پیسے کم ہوں گے, پیسے کم ہوں گے تو تمہیں نکال دیں گے. تو وہ تو تلاش میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو یہاں سے کوئی نکتہ ملے اور وہ اس کو وہاں پر بلو کرے اور دنیا اس پر بات کرنا شروع کر دے. آپ نے علمی طور پر تو بہت اہم بات کی, لیکن اگر ہم بالکل معاشرتی سطح پر آ جائیں نا, مطلب یہ آپ کی ساری باتوں سے میں اگری کرتا ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے, اور میرے خیال سے آپ لوگوں کو لکھنا چاہیے کہ جو مدارس کا نصاب ہے, جو مذہبی حلقے ہیں, اس میں کتنی زیادہ ایک طرح سے وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, لیکن اس کو بالکل سطحی طور پر بہت ہی سامنے کے لوگ جن سے ہمارا اختلاف ہے, آپ کا اختلاف ہے, ان کو جب تک پذیرائی نہیں ملے گی یہ تصور درست نہیں ہوگا کہ جو مذہبی اخبار میں لکھنے والے ہیں یہ باعث نہیں ہوتے. باعث سب ہوتے ہیں, انگریزی میڈیا ہو, چاہے آپ کا سیکولر میڈیا ہو, اردو میڈیا ہو, مین اسٹریم میڈیا ہو, لیکن اصل میں کامیابی یہی ہے کہ کسی طرح سے یہ دکھایا جائے, بتایا جائے, پریزنٹ کیا جائے کہ جو اچھائی ہے جو نظر نہیں آ رہی اس کو سامنے لے کے آیا جائے. تو یہ اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میرے خیال سے. پر ایک عبور ہے تو اس کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے, اس کے لیے ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا ضروری ہے کہ جس سے یقیناً آپ کو 100% اختلاف ہوگا, لیکن اس اختلاف کے باوجود ایمانداری سے اپنے مخالف آدمی کا نقطۂ نظر سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے پہلے سے طے کر لیا ہے کہ اگر بات مغرب سے آ رہی ہے, BBC سے آ رہی ہے, یا ایسی مقامات سے آ رہی ہے جن سے ہمارا نظریاتی طور پر اختلاف ہے, اور اس کو چھپانا نہیں چاہیے, بلکہ سچائی کے ساتھ, اس کو ٹالرنس کے ساتھ, برداشت کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا چاہیے نا کہ آپ کا یہ نقطہ, میرا نقطہ یہ ہے. لیکن اگر میں اپنے مخالف انسان کی بات کو ایمانداری سے سمجھنے کی کوشش نہیں کروں گا تو مجھے حالات حاضرہ کیسے سمجھ آئیں گے؟ اس پر کوئی کلام کرے گا؟ دیکھیں, اگر ہم اس موضوع سے ایک پردہ جلدی سے اٹھائیں بڑی بے باکی سے اور ایک بہت ہی کڑوا سچ بولیں, تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج مذہبی لوگوں سے دنیا خوف زدہ ہو گئی ہے. اس کا ایک پس منظر ہے پورا 9/11 کے بعد کا جنگ کا, اور اس میں ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ مذہبی کانٹینٹ, جس طرح سے آپ نے کہا اور وہاں سے بات ہوئی کہ لوگ ایک ڈرتے ہیں, ایک خوف کی فضا ہے, وہ قریب نہیں آنا چاہتے.
اس میں آپ کے ذہن میں جو نکات ہے میں وہ آپ کو سننا چاہتا ہوں. لیکن سامنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جس طرح سے بلیس فیمی کے معاملے پر لوگوں کو قتل کیا گیا ہے یا جس طرح سے توہین کے الزام لگائے گئے ہیں, اس سے سب سے زیادہ نقصان, یہ میری رائے ہے, مذہب کو ہوا ہے. سب سے زیادہ نقصان مذہبی آدمی کو ہوا ہے, سب سے زیادہ نقصان مذہبی عورت کو ہوا ہے. کہ جیسے میں اگر ایک سیکولر انوائرمنٹ میں کوئی بات اسلام کی, مذہب کی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے اس لیے بھی گفتگو کرتے ہوئے پرہیز کرتے ہیں کہ نہ جانے کب میں ان پر کوئی الزام لگا دوں اور کوئی ایک معاملہ, ایک فساد کھڑا ہو جائے, کوئی ایک فتنہ کھڑا ہو جائے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ بلیس فیمی لاز نہیں ہونے چاہیے, وہ یقیناً ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے, ورنہ تو یہاں پر پورے معاشرے میں آگ لگ جائے گی, ہر آدمی اپنے ہاتھ میں قانون لے گا. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس بلیس فیمی کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم نے مذہبی تبلیغ کا راستہ روکا ہے؟ جو پرامن طریقے سے ہم لوگوں تک اللہ رسول کی بات پہنچا سکتے تھے, اس راستے کو ہرٹ کیا ہے. میں نے پچھلے دفعہ بھی یہ بات کہی تھی, میں قصداً نام لینا نہیں چاہتا اس اخبار کا. ایک واقعہ پاکستان میں ہوا کہ ایک سب ایڈیٹر کی غلطی کی وجہ سے, ایک ادارے میں ملازم کی غلطی کی وجہ سے ایک آرٹیکل چھپ گیا, اور وہ یقیناً صرف نظر تھا, پڑھنے والے نے نہیں پڑھا, وہ باہر سے کہیں آیا اور وہ اخبار نے چھاپ دیا, اور اگلی دن جب وہ اخبار چھپا تو پورے اخبار کو آگ لگا دی گئی, دفتر خاکستر ہو گیا اور زمین بوس ہو گیا. تو اس رویے سے کہ جب میں یہ فیل کروں کہ ایک ڈیٹرنس کا انوائرمنٹ ہے, ایک ٹیرر کا انوائرمنٹ ہے, تو اس موقع پر, اس مرحلے پر میری بات کون سنے گا؟ اگر اس کے دل میں کوئی میرے نیریٹو کے لیے ہمدردی ہے بھی, تو وہ خوف کی فضا میں پلنے والا نظریہ کبھی بھی انسان کی شخصیت سازی نہیں کرتا, وہ کبھی بھی آپ کی طبیعت کو آپ کی طرف مائل نہیں کرتا. تو اس حوالے سے کبھی آپ لوگوں نے فکر کی ہے یا ایسا کنٹینٹ دیکھا ہے کہ جو یہاں پر ابھی بات ہوئی بھی تھی صبح, کہ جو نفرت آمیز گفتگو ہے اس پہ قوانین تو بنائے جا رہے ہیں, لیکن اس کی تعریف کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ایک یونیفائڈ سلیبس بنانا, جو کہ اب بن رہا ہے اور اس پہ کام شروع ہو گیا ہے, کتابیں چھپ بھی رہی ہیں. تو یہ اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ یقیناً ہمارے رویے کا معاملہ ہے, ہمارے ملک کا مسئلہ ہے, معاشرے کا مسئلہ ہے. ہم یہاں کوشش کریں کہ ذرا کانٹینٹ پر فوکس کریں کہ مدارس میں کیا معاملات ہیں, اسکول کی تعلیم میں نقص ہے, یہ سب ہمیں علم ہے, ابھی ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم صرف اپنے کانٹینٹ کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے قلم سے کوئی بہتری لانے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ سوال جوڑیے کہ یہ مذہبی نیریٹو آخر میں ہے کیا؟ آپ لوگ جو حضرات مذہبی رسالوں میں کام کر رہے ہیں, اخبار میں کام کر رہے ہیں, کبھی آپ نے اس حوالے سے سوچا کہ ہمارا نیریٹو کیا ہے؟ ٹھیک ہے, پوری قوم کو آپ ایک نیریٹو پہ متفق نہیں کر سکتے, لیکن کیا وہ ادارہ جو ایک اخبار نکال رہا ہے مذہب کے نام پر, کیا ایک ایسا ادارہ جو رسالہ نکال رہا ہے مذہب کے نام پر یا مسلک کے نام پر, ہمارا کوئی ایک نیریٹو ہے کہ جو باہر ہم دنیا کو پیش کر رہے ہیں؟ ان دونوں باتوں پر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے ایڈیٹر راضی ہو گئے, ہم نے کہا کہ ایونٹ ہے, لگنی چاہیے, لگی. پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں, تبلیغی اجتماع واحد بڑا اجتماع نہیں ہے. دعوت اسلامی بہت بڑا اجتماع کرتی ہے سرائے مدینہ میں, بہت بڑا اجتماع, کبھی ان کی تصویر نہیں لگی. مطلب تبلیغی اجتماع کی تو پھر میں گواہ ہوں اور میں کہیں سے وہ کاپی نکال بھی سکتا ہوں کہ تصویر ہم نے لگائی, لیکن دعوت اسلامی کی ہم نے کبھی تصویر کیری نہیں کی. اسی طرح شیعہ حضرات کے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں, کبھی کیری نہیں کی. جو یہاں پر ایک دفعہ جو بوری حضرات ہیں, ان کے جو انڈیا سے پیر آئے, تو اس میں بھی ایک کوشش کی گئی کہ خبر چلائی ہم نے کہ ٹریفک کے حوالے سے شہر کے اسپیسیفک بنا کر اس کو. لیکن مذہبی معاملہ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ سر ایک دن ہم تبلیغی اجتماع کی تصویر لگا دیں, لیکن جو 8 لوگ 100 تصویریں لے کر میرے اخبار کے دفتر پر بیٹھے ہوں گے, میں ان سے کیسے ڈیل کروں گا؟ یہ تو آپ خود امت اخبار کا حصہ ہے, بالکل سچائی کے ساتھ بیان کریں نا. میں نے بتا دیا کہ مجھے پرابلم کہاں سے ہے, مجھے کس سے خوف ہے, مجھے کس سے تھریٹ ہے, میں نے اس پہ کوئی نہیں چھپایا. اب مجھے آپ بتائیے کہ آپ کو کون روک رہا ہے کہ بھائی اگر آپ نے عبدالستار ایڈی پر یا ڈاکٹر لطفہ پر یا ایک مائنورٹی کمیونٹی پر مضمون لگایا, تو یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا ہمارا. بلکہ آج جو سیشن ہے اس کا یہاں پر اختتام ہو جائے گا لاجیکلی کہ وہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے, وہ کون ہے, وہ کوئی شخص ہے, وہ کوئی ادارہ ہے, وہ کوئی ایک سازشی تھیوری ہمارے ذہن میں کون روکتا ہے, یا کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے اندر ایک باعث ہے کہ نہیں ہم نے اس آدمی کو اس لیے پروموٹ نہیں کرا, جیسے یہاں پہ بھائی نے کہا کہ نہیں یہ تو ایک کوئی سازش کا حصہ تھا.
ڈاکٹر لطفہ جو تھی وہ پوری زندگی کوئی ایک ڈرامہ کرتی نہیں تاکہ جو ہے وہ اپنے مذہب اور اپنے ملک کی اچھی تصویر ہمارے سامنے لے کے آئیں. وہ کیا ہے جو ہم کو روکتا ہے؟ یا وہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو ان پر مضمون لکھا جائے؟ وہ کیا چیز ہے؟ مان نہیں چلا دنیا میں جہاں تک کہ اس کے ماننے والوں کو اور دنیا کو اس بات کا اطمینان نہ ہو جائے کہ اس نظریہ یہ نیریٹو جو ہے یہ خیر کی بنیاد پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے ہمارا دین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، جو آپ کی سیرت ہے، وہ سراپا خیر ہے. مطلب یہ رحمت للعالمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بار بار کہتے ہیں لیکن کبھی ہم سوچتے ہیں کہ تو رحمت للمسلمین تو نہیں کہا نا رسول اللہ کو کہ ایک قوم کے لیے ایک رحمت آئے، وہ تو رحمت للعالمین ہے. تو ہمارے نیریٹو میں، ہمارے اظہار میں خیر کا عنصر سب سے کم کیوں ہے؟ سب سے زیادہ سازی تھیریز ہمارے ذہن پر کیوں غالب ہے؟ ہم کیوں اس وقت سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں مارنے والا ہے، کوئی ہمیں حملہ کرنے والا ہے، جیسا کہ ساری دنیا کو کوئی اور کام نہیں ہے، وہ ہر وقت ہمارے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. یقین جانے ہم تو پاکستان میں بیٹھ کے کیا کر سوچ لیتے ہیں. میں نے جب لندن میں پڑھا تو کئی لوگوں کو پاکستان کا نام بھی نہیں معلوم تھا، کئی لوگوں کو اسلام کی الف بے نہیں معلوم تھی. ایسے ایسے لوگوں سے معلوم ہوا اور ہم یہاں سوچتے ہیں کہ سارے گورے جو ہے وہ ہمارے خلاف ہی سوچتے رہتے ہیں. اور اسی طرح سے وہاں پر بھی اور دوسری طرف بھی ایسے لوگ ہیں جو ہر مذہبی آدمی کو دہشت گرد سمجھیں گے. یہ ان کی ذہن کی خرابی ہے. ہر مذہبی آدمی کو قدامت پسند کہہ کے اس پر ایک خوف کی جو ہے تلوار اپنے سر پہ لٹکا لیں گے. تو پرابلم ایک طرف سے نہیں ہے. میں خدا نہ خواستہ مغرب کا تعین نہیں ہوں کر رہا، بلکہ ہمیں تو مغرب کے جو بہت سارے نظام پر اعتراضات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کا نظام ہر لحاظ سے اس نظام سے بہت بہتر ہے. لیکن وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یار یہ لوگ کہاں غلط ہے، ہم اس کوتاہی کو پورا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. دیکھیں بہت اہم بات کی انہوں نے، میں سننا چاہتا تھا. دراصل دیکھیں میں آپ کو آنسرز اگر دے دوں سارے تو پھر اس ڈسکشن کا فائدہ نہیں ہے. پچھلی نشست میں مجھے تھوڑی سہولت یہ رہی کہ کچھ لوگوں نے کانٹینٹ پر فوکس رہ کے گفتگو کو آگے بڑھایا نا، تو ہم ذرا سے جلدی آگے بڑھ گئے. اور آج ہمیں تھوڑا سا پرابلم یہ ہوا کہ ہم نے بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو کانٹینٹ ہے، جو صحافت کا معاملہ ہے، وہ تھوڑا سا ہمارا کمزور رہا ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں تاثر کی، یہ اتنی اہم بات ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے ذہن میں ایک کہانی بنائی ہوئی ہے اس کا. لیکن ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر آپ انگریزی اخبارات دیکھتے ہیں تو کچھ سالوں سے 9 نومبر پہ جب علامہ اقبال کا جو دن ہوتا ہے منایا جاتا ہے، تو علامہ اقبال پر تنقیدی مضامین بھی آنے لگے ہیں اور بہت زیادہ آ رہے ہیں. اسی طرح سے علامہ اقبال پر تاریخی مضامین بھی آتے ہیں. تو جو اخبار ہے اس کا کام ہوتا ہے، یا جو رسالہ ہے اس کا کام ہے کہ جو دونوں رخ ہے بات کی، یا اگر کوئی تیسرا رخ بھی ہے تو اس کو ایکول اسپیس دے دے. کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ بھائی پرویز ہودوائف نے کبھی ایک معاملہ بنا لیا ہے کہ وہ اقبال پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں نا، علامہ اقبال کی شاعری پر، اور کچھ نہ کچھ نکال کے لے کے آتے رہتے ہیں. اچھا مجھے بہت ساری چیزیں اس پہ مزدہ خیز لگتی ہیں، یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کو پسند کرتے ہوں. میں جانتا ہوں میرے بڑے قریبی دوست ہیں جو مجھے دکھاتے رہتے ہیں یا تم اقبال کی اتنی تعریف کرتے ہو، اتنا اشعار سناتے ہو، دیکھو ہودوائف کیا دلیل لے کے آئے. تو یہ جو ایک ڈائلاگ کا کلچر ہے، یہ ہمارے مذہبی ڈسکورس میں انفارچونیٹلی غائب ہے یا بہت کمزور ہے. یہاں سے جو ہمارے بھائی نے بات کی جن کا تعلق امت اخبار سے ہے، وہ بڑی اہم بات تھی کہ جو رسالہ ہے وہ ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ ایک مدرسے یا ایک ادارے کی کارکردگی وغیرہ دکھا رہا ہے. لیکن دیکھیں نا، اب BBC پر یا CNN پہ کوئی خبر آتی ہے تو ہم یہ فوراً سے کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو ہمارا نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا ڈان یا نیوز، اگر کوئی اب ویلنٹائن ڈے ہے کل اور اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ دیکھو انہوں نے کیسی تصویر لگا دی ہے، انہوں نے کیسی. دیگر لوگ آپ کا رسالہ دیکھتے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ اپنے ڈونرز کو، اپنے جو مخیر حضرات ہیں ان کو اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں. ان کو اس سے غرض ہے کہ بھائی یہ لوگ کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے. انہوں نے مجھے بہت زیادہ پرسو کیا اور بہت زیادہ کہہ کر ایک آرٹیکل لکھوایا. حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو رسالے جو خانقاہوں سے یا مدارس سے یا مذہب کے مذہبی پلیٹ فارم سے اس پہ نہ لکھوں، تاکہ وہ میرے لیے کوئی میری صحافتی کیریئر میں پرابلم نہ ہو، وچ از ویری انفارچونیٹ. مطلب یہ اتنے افسوس کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں کہ میں خود ایک مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، میری فیملی بہت مذہبی ہے، لیکن مجھ جیسا آدمی ابھی کوشش کرتا ہے کہ یار یہاں سے نہ لکھیں، کوئی نہ کوئی پرابلم بن جائے گا. تو میں نے اس میں پوری کوشش کیا کی کہ جب مجھے لکھنا پڑ گیا کسی فیملی کی وجہ سے، تو اخلاق کے موضوع پر لکھا اور اس میں کوئی خانقاہ پر جملہ نہیں دیا، صوفیزم پہ بات نہیں کی کہ بھائی تصوف کی تعریف کروں یا کسی کے پیر صاحب کے کرامات پہ بات کروں.
جو میری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خیر پر ہے، اس خیر کو میں اخلاق کے ذریعے کیسے بیان کر سکتا ہوں. ٹیکنالوجی میں ہم بہت کمزور ہیں. دنیا میں ہم نے پچھلے 200-300 سالوں میں کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی کے دماغ میں اضافہ نہیں کیا. ہم بلکہ کشکول لے کے بیٹھے ہیں، جو آتا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم یوزر ہیں، کنزیومر ہیں. ایک مائنورٹی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، میں فوراً سے کھڑا ہو جاتا ہوں رپورٹ کرنے کے لیے، اور کیمرہ لے کے پہنچ جاتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ کسی مذہبی اخبار یا رسالے سے وہاں پر لوگ اس طرح سے کوریج کے لیے کیوں نہیں ہیں؟ یہ جو پرابلم وہی ہے نا کہ ہمارا جو بیریئر ہے وہ بیریئر یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک دائرے میں محدود کر لیا ہے، ایک کنویں کے مینڈک بن گئے. جب تک اس دائرے کو توڑ کر معروفی یعنی آبجیکٹو بنیادوں پر صحافت نہیں ہوگی تو آپ تو کوئی قدم باہر رکھ ہی نہیں سکتے. سر ہم لوگوں کی خاص اصلاح کے لیے آپ کی کوئی رائے؟ نہیں، میں تو استغفر اللہ ایسی کسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کی اصلاح کروں. میں بس ہاں صحافت کے حوالے سے میں بات ضرور کرتا ہوں. جی لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا بڑے سلیقے سے، اس کو میں تھوڑا بلنٹلی کہوں تو یہ ہے کہ ہم اپنی آڈینس کو خوش کرنا چاہتے ہیں بس، کہ بھائی میرا جو مخیر حضرات ہے، جو میرے ڈونر ہیں، بس وہ پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں. میرا نیریٹو رسول اللہ کا نیریٹو میرے مخیر کا ہے، میرے ڈونر کا نیریٹو نہیں ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. وہ جو مولانا حال ہی نے کہا تھا نا کہ ڈرایا تعصب سے ان کو یہ کہہ کر، جو زندہ رہا اور مرا جو اسی پر، ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر، وہ ساتھی ہمارا نہ ہم اس کے یاور، نہیں حق کو اس کچھ محبت سے بہرا جو تم کو کرے اندھا اور بہرا. ایک حدیث ہے، اس کو انہوں نے شاعری میں بیان کیا ہے کہ اللہ کو ایسی محبت سے کوئی جو ہے نہیں کرنا جو آپ کو اندھا بہرا کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیریٹو ہے وہ خیر کا نیریٹو ہے. اس میں ذرا سا ہمیں ایک مسلکی یا تعصبی چشمہ اتارنا پڑے گا، ہمیں اپنے کانٹینٹ کو بہتر کرنا پڑے گا، ورنہ یقین جانے کی جو رسالے نکالنے کا معاملہ ہے نا یہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے مذہب کے لیے، مذہبی لوگوں کے لیے، بجائے اس کے کہ کوئی خیر کی صورت اس سے برآمد ہو. آپ تمام حضرات یہ کوشش کریں کہ بھائی ایسے انسانی حقوق کے موضوعات پر قلم اٹھائیں. آپ اپنی دائرہ بالکل شریعت سے رہنمائی حاصل کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مغربی خیالات کو پروان چڑھائیں. آپ شریعت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے خواتین کے موضوعات پہ بات کریں، خواتین کو زندگی کا حصہ کیسے بنانا ہے، اس میں شریعت نے کیا کہا ہے. اس کا مسئلہ سارے ہمارے خواتین بیٹھی یہی تو چاہتے ہیں، اور کیا ہے. مطلب ایسے تھوڑی ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی مغربی جو فیملی سسٹم ہے یا وہاں کی بات ہو، نہیں، جو اللہ کے رسول نے بات کہی ہے اسی کی بنیادوں پر اگر انسانی حقوق پر آپ بات نہیں کریں گے تو آپ کی سچی بات بھی کوئی نہیں سنے گا.